السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما۔ اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا۔ سامعین مکرم، اللہ تعالی نے تمام انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور اس مقصد حیات کو انسانوں میں ہمیشہ کے لیے ثابت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اس زمین پہ سب سے پہلے اپنے گھر بیت اللہ کو تعمیر کروایا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک علیہ السلام سے یہ سوال کرتے ہیں کہ بتائیے اس زمین پہ سب سے پہلے جو مسجد تعمیر کی گئی اس مسجد کا نام کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا بیت اللہ الحرام، اللہ تعالیٰ کی جو سب سے پہلی مسجد یہاں پر بنائی گئی وہ بیت اللہ ہے، اللہ کا گھر ہے۔ اس کی ایک پوائنٹ کم، وہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اور یہ جو اللہ کا گھر ہے اس کے بعد دوسرے نمبر پہ جس مسجد کی تعمیر کی گئی وہ مسجد اقصی ہے، اور ان کے درمیان 40 سالوں کا فاصلہ ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر مسجد بنوا کے انسانوں کا تعلق ایک مسجد کے ساتھ قائم کیا ہے، تاکہ یہ پتہ چلے کہ ہماری زندگی، دنیا اور عقبہ کی کامیابی اللہ تعالیٰ کے گھر مسجد کے ساتھ ریلیٹ ہے۔ پھر اس کے بعد تعمیر نو بیت اللہ کی حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے فرمائی، بیت المقدس کی تعمیر نو جناب سلیمان علیہ السلام نے فرمائی، اور یہ گھر آج بھی اللہ تعالیٰ کے قائم و دائم ہے، قیامت تک رہیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جب مکہ سے مدینہ میں تشریف لاتے ہیں تو آپ نے مدینے کے قریب قباء کے مقام پہ چند روز کے لیے قیام فرمایا، تو وہاں پہ اپنا گھر نہیں بنایا کہ اب یہ مدینے کے قریب جگہ ہے تو ہم بھی واک کرتے ہوئے، چلتے پھرتے ہوئے یہاں پر آئیں گے، تو کوئی ہمارا بھی فارم ہاؤس ہونا چاہیے، پکنک پوائنٹ ہونا چاہیے، رہنے کے لیے گھر ہونا چاہیے۔ یہ ویژن نہیں تھا۔ چند روز کے قیام پر نبی پاک علیہ السلام نے وہاں پہ مسجد قباء بنا ڈالی۔ پھر اس کے بعد آپ چلتے ہیں، مدینے میں آتے ہیں، تو آپ نے وہاں پہ آتے ساتھ ہی اپنا گھر نہیں بنایا، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معیت میں
آپ ان کے گھر میں ان کی میزبانی میں وہاں پہ رہائش پذیر ہیں، لیکن آپ نے سب سے پہلے وہاں پہ اللہ کا گھر بنایا ہے جسے مسجد نبوی کہتے ہیں۔ اور یہ گھر بناتے ہوئے یہ وہ پلاٹ ہے کہ جہاں پہ کچھ کھجوروں کے درخت ہیں، جہاں پہ کچھ مشرکین کی قبریں ہیں، انہیں منتقل کر دیا گیا، پلاٹ کو برابر کر دیا گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ مل کر انصار و مہاجرین بھی مزدوری کر رہے ہیں، اللہ کا گھر بنا رہے ہیں، آپ بھی ساتھ شریک ہیں، اینٹیں اٹھا کے وہ لاتے ہیں اور آپ دیوار تعمیر کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ یہ فرما رہے ہیں اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر للانصار والمہاجر، اللہ زندگی تو بس آخرت کی زندگی ہے، یہ مسجد سے محبت ہے، تیرا گھر تعمیر ہو رہا ہے، مہاجر و انصار محنت کر رہے ہیں، میں بھی ان کے ساتھ ہوں، میں ان کے لیے دعا کر رہا ہوں فاغفر للانصار والمہاجر، اللہ مہاجر و انصار کو معاف فرما۔ یہ وہ مسجد ہے کہ جہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست کی بنیاد رکھی، اسلامی معاشرے کی بنیاد رکھی، اسلام کو عملی جامہ پہنانے کے لیے، اسے ایک دستور آئین منشور بنانے کے لیے، دنیا میں عملاً تنفیذ کر کے دنیا والوں کو منوانے کے لیے نبی پاک علیہ السلام کا جو نقطہ آغاز ہے عمل کے میدان میں، مسجد نبوی سے ہجرت کے بعد مدینہ سے یہ سفر شروع ہوتا ہے۔ پھر یہ مسجد کوئی ایسی مسجد تو نہیں کہ جسے لاک کر دیا جائے کہ یہاں پہ صرف 5 ٹائم کی نماز ہوگی، 30-35 منٹ کے لیے مسجد 5 وقت کھولی جائے گی، اس کے بعد آئیے نماز پڑھیے اور گھر کو جائیے، مسجد کو تالا لگ جائے گا، لاک کر دیا جائے گا۔ یہ مسجد نبوی کا کردار نہیں، بلکہ اسلامی معاشرے کا محور، مرکز، وہ اللہ کی مسجد ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے تعلیم کا، تربیت کا صفہ یونیورسٹی، ایک جامعہ، ایک مدرسہ قائم کیا، سکول بنایا، وہاں پہ بیٹھ کر فیصلے کیے، آئلی زندگی، معاشرتی زندگی، معاشرے کے مسائل کو حل کیا، یہ کردار تھا مسجد کا۔ سو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کو تعمیر فرمایا، مسجد کا آغاز کیا، صحابہ کرام کو بھی اسی بات کی ترغیب دلائی۔ صحابہ فرماتے ہیں امرنا ان نعمر المساجد فی الدور، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے حکم دیا گیا کہ ہم یہ مسجدیں بازاروں میں بنائیں، محلوں میں بنائیں، چوکوں میں بنائیں، آبادیوں میں بنائیں، ہم یہ مسجدیں گلی گلی بنا دیں۔ ان نعمر المساجد فی الدور، جہاں بھی کہیں مسلمانوں کی آبادی ہے، گاؤں ہے، قصبہ ہے، دیہات ہے، وہاں پہ یہ مسجد قائم ہونی چاہیے۔ سو صحابہ کرام نے اس پر عمل کیا۔ بنی سالم کا محلہ ہے تو مسجد تعمیر ہو گئی، صحابہ تشریف لاتے ہیں، ایک ایک قبیلے سے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتے ہیں، 10 دن، 15 دن، جتنا میسر ہے قیام کرتے ہیں، کلمہ سیکھتے ہیں، نماز سیکھتے ہیں، آداب سیکھتے ہیں، اور اللہ کے رسول سے فرماتے ہیں اب اجازت دیں اور حکم کریں، ہم نے اپنی بستی میں، قبیلے میں جا کر پہلا کام کیا کرنا ہے؟ آپ انہیں فرماتے جاؤ، جا کے انہیں اسلام کی طرف بلاؤ، وہاں پہ اللہ کا گھر تعمیر کرو، 5 ٹائم اذان دو اور با جماعت نماز کا اہتمام کرو۔ اللہ کے رسول امامت کون کروائے گا؟ فرمایا تم میں سے جس کو قرآن سب سے زیادہ یاد ہے وہ جا کر امام بن جائے۔ صحابہ کرام نے اس پر عمل کیا اور مسجد بنائی۔ یہ مسجد کا قیام، یہ اللہ اکبر کی صدائیں، یہ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، نماز اور کامیابی کے مرکز،
یہ اللہ کی مسجدیں، یہ اسلام کا شعار ہیں، اسلامی معاشروں کا شعار ہیں، اور یہی ایک رمک جھلک روش ہمارے مسلمان حکمرانوں میں بھی موجود تھی، اور انہوں نے بھی اس پر کام کیا۔ پوری دنیا میں مساجد بنائی گئی، تعمیر کی گئی، اور ایسے ہی مساجد ہندوستان کے اس خطے پر بر صغیر میں جب مسلمانوں کے بادشاہوں نے اقلیت کے باوجود اکثریت پر 850 سال حکومت کی، تو یہاں پہ بہت ساری مسجدیں بنائی، مسجدیں تعمیر کی گئی، اور ان میں ایک مسجد وہ بابری مسجد بنائی گئی 1652 میں۔ ظہیر الدین بابر یہ مغلیہ دور کا بادشاہ ہے، اس نے یہ مسجد یو پی اتر پردیش صوبہ میں ایودھیا شہر میں تعمیر کی، کئی ایکڑز پہ مشتمل تھی۔ اور یہ ایسے جیسے ہماری بادشاہی مسجد، یہ مغلیہ خاندانوں نے، بادشاہوں نے مساجد بنائی، ایسی ہی مسجد بنائی گئی۔ اور ہندوستان میں یہ مساجد کا بننا اور اللہ اکبر کی صدائیں اور اتنے بڑے بڑے رقبوں میں، ایکڑز میں یہ مساجد کا قیام اور ان کی تعمیر، ذرا تصور کریں، ہم یہاں پر شروع سے اقلیت میں ہیں، ہندو کی تعداد سے کم ہے، چونکہ اسلام تو بعد میں آیا، لیکن مسلمانوں نے اپنا آپ منوایا اور یہاں پہ مسجدیں بنائی کہ جہاں پہ کروڑوں خداؤں کی پوجا کی جاتی تھی، اور مندر تعمیر تھے، گھنٹیاں بجائی جاتی تھیں۔ دنیا میں شرک کئی ایک لحاظ سے ہوتا ہے، شرک غلیظ عمل ہے، شرک بہت بڑا گناہ ہے، شرک پسندیدہ عمل نہیں ہے، مگر شرک کرنے کا لیول جدا جدا رہا ہے۔ کسی نے نیک آدمی کو مرنے کے بعد اس کی قبر کو سجدہ گاہ بنایا، کسی نے اس کی جو ہے وہ مجسمے اور صورت کو لے کر بت میں ڈال کے سجدہ گاہ بنایا، مگر یہ دنیا کے ایسے غلیظ مشرک ہیں کہ جن کے ہاں خدا بنانے کا بھی کوئی معیار نہیں ہے، کروڑوں خدا ہیں، کوئی بندر کی پوجا کرتا ہے، کوئی چوہیا سے ڈرتا ہے، کوئی ہاتھی کی سونڈ والے گنیش رام کی پوجا کرتا ہے۔ اتنے عقائد ہیں، باطل نظریات ہیں، انسان ہے، مگر اس کی فطرت پر حیرت کریں کہ یہ اپنے سے کمتر کے سامنے برابر بھی نہیں، کمتر کے سامنے ایک درخت، ایک پتھر، ایک مورتی، ایک لکڑی، ایک جانور اس کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے۔ اس خطے میں شرک کی غلاظتیں تھیں، ہمارے بھی نسلوں میں کوئی 20-22 پشتوں میں پیچھے کوئی ہندو تھا، کوئی سکھ تھا، کئی ایک خداؤں کے پجاری تھے، لیکن یہاں پہ مساجد کا نیٹ ورک بچھایا گیا، دنیا کو بتایا گیا کہ اس ہندوستان کے اس خطے میں یہاں پہ مسلمان بھی آباد ہیں، اور یہ اتنی بڑی بڑی مسجدیں اسلام کا شعار ہے۔ یہ کوئی معمولی جنگ نہیں تھی، ایک بہت بڑا مقابلہ تھا، لیکن 1652 کے بعد جب انگریز آتا ہے، 18ویں 19ویں صدی میں ہندوؤں کو ایک شعور ملتا ہے، بابری مسجد کے بارے میں سازش ہوتی ہے، اور 150 سال تحریک چلتی ہے کہ یہ ظہیر الدین بابر نے مندر گرا کر، ہمارے جو رام جی ہیں، ہمارا جو خدا ہے، اس کی یہ جائے پیدائش تھی، اس گھر میں وہ پیدا ہوا تھا، اس نے یہ مندر گرا کر مسجد بنائی تھی، لہذا ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ اس مسجد کو گرا کر رام مندر تعمیر کیا جائے۔ احتجاج چلتے تھے، تحریک اٹھتی تھی، کرتے کرتے کامیاب تو نہ ہوئے۔ 1949 میں پاکستان اور ہندوستان کے الگ سیپریٹ ہونے کے بعد، چونکہ وہاں پہ ہندو کا راج ہوا، تو سپریم کورٹ کے فیصلے سے 1949 میں وہاں پہ کرفیو لگا دیا گیا اور مسجد کو سیل کر دیا گیا۔ اب وہاں پہ نماز بھی نہیں ہوگی، مسلمان بھی نہیں آئے۔ پھر اس کے بعد اس کا مقدمہ چلا 1992 میں، یہ ہندوستان میں یہ RSS ایک خونی متشدد ظالمانہ تحریک، خالصتاً ہندو نظریات پر مبنی ہندوتوا، یہ وہ تحریک کے ہندوستان میں ہندو مذہب کی حکمرانی اور راج، اور یہ ان کا سیاسی ایک نیٹ ورک BJP، جس کا 3 ٹینیور مودی مکمل کر چکا ہے،
چوتھے الیکشن کی تیاری ہے. انہوں نے لاکھوں کا کراؤڈ جمع کر کے 1992 میں اس مسجد پہ حملہ آور ہو کے بابری مسجد کو شہید کر دیا مسمار کر. مسلمان اٹھے، بڑی شہادتیں ہوئی، بڑا خون پیش ہوا، کیونکہ وہاں پہ ہندو کی اکثریت ہے. تب سے پھر کیس چلتا رہا اور یہ سپریم کورٹ مان چکی تھی. وہ آخری سٹیٹمنٹ جو اس نے 2019-20 میں جاری کی ہندوستان کی، اس نے یہ مان لیا کہ ہندوؤں نے کوئی ایک ایویڈنس پیش نہیں کیا، کیونکہ ہندوستان میں ہندوازم بڑا پرانا مذہب ہے، ہزاروں سال کی تحریک ہے، وہاں پہ یہ مذہب پایا جاتا ہے. کوئی ایویڈنس کہ وہاں پہ پہلے مندر تھا، اسے گرا کر مسجد بنائی گئی. اس کے باوجود مودی نے پریشر ڈالا تو انہوں نے فیصلہ کر دیا کہ مسلمانوں کو متبادل جگہ دے دو اور بابری مسجد پر رام مندر کو تعمیر کر دیا جائے. یہ فیصلہ ہو گیا. یعنی پتہ یہ چلتا ہے کہ تقریباً 150-200 سال پہلے اس کی تحریک رہی، شورش رہی، پھر 92 میں شہید کیا گیا، پھر اس کے بعد سپریم کورٹ میں کیس چلا اور بالآخر یہ لوگ کامیاب ہو گئے اس مسجد کی جگہ پر مندر آباد کرنے میں. اس میں پہلی بات تو یہ ملتی ہے، نمبر 1، لوگوں نے جو ہندوؤں نے یہ اعتراض کیا کہ بھائی یہ جو مسجد ہے مندر گرا کر مسجد بنائی گئی. اس کا جواب یہ ہے کہ پہلی مسجد جو مدینے میں آ کے تعمیر کی گئی، جسے مسجد نبوی شریف کہا جاتا ہے، اس مسجد کا یہ جو پلاٹ تھا جہاں پہ کھجوریں تھیں، درخت تھے، جھاڑیاں تھیں، مشرکین کی قبریں تھیں، جب یہ پلاٹ لیا گیا تو یہ سہل اور سہیل 2 یتیم بچوں کا پلاٹ تھا. انہوں نے ویسے ہی دینا چاہا، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈونیشن چندہ جمع کر کے لوگوں سے پیسے اکٹھے کیے اور مسجد کی قیمت ادا کر کے پلاٹ لیا گیا. یہ ہمارے اسلام کی تاریخ ہے. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب بیت المقدس فتح ہو گیا، وہاں پہ کئی کلیسا اور گرجے تھے، آپ نے انہیں مسمار نہیں کیا. عیسائیوں یہودیوں کو حق دیا کہ وہ ذمہ بن کر، ماتحت ہو کر اپنے عبادت خانوں میں رہیں. معاہدہ ہے، ان کی حفاظت کی، وہ اندر عبادت کرتے تھے. یہ ہماری تاریخ ہے اور اس کے مقابلے میں یہ ان کی تاریخ ہے. اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر مندر گرا کر مسجد بنائی بھی گئی ہے تو یہ ہمیں اللہ کا حکم ہے، یہ نظام اللہ کا ہے، یہ زمین اللہ کی ہے. اللہ تعالیٰ کو جس مندر میں گالیاں دی جائیں، جہاں پہ کروڑوں خداؤں کی عبادت کی جائے، اگر مسلمان غلبہ پانے اور مسجد بنا دیں تو حرج کیا ہے؟ وہاں ہوا ایسا نہیں، کیونکہ اگر ایسا بابر نے کیا ہوتا، ہندو اس زمانے میں بھی تھے، یہ بات کتابوں میں، کہانیوں میں بات آج بھی ہوتی، کوئی وہاں پہ شواہد ہوتے. دوسرا، لوگ یہاں پہ لبرل اور سیکولرزم جیسے مائنڈ رکھنے والے لوگ یہ بات بھی کرتے ہیں کہ بھائی اگر وہاں پہ یہ مندر بن بھی گیا ہے تو وہ رام کی پوجا کرتے ہیں، تم رحمان کی کرتے ہو، فرق ہی کیا ہے؟ آخر وہ بھی تو کسی اوپر والے کو ہی مانتے ہیں نا، تمہیں اس میں حرج کیا ہے؟ ہم نے کہا بھائی یہ جو رام ہے، ہندو خود مانتے ہیں کہ اس کی پیدائش ہوئی ہے، کہ کوئی نیک بندہ ہوگا جس کو بعد میں انہوں نے پکڑ کے خدا بنا لیا ہے. جبکہ جو الرحمن ہے وہ کہتا ہے لم یلد ولم یولد، نہ اسے پیدا کیا گیا، نہ اس سے کوئی پیدا کیا گیا، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے. الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا، اللہ تعالیٰ وہ ہے کہ جس کے لیے تمام تعریف، اس نے اولاد نہیں بنائی، وہ اولاد سے پاک ہے، بیوی سے پاک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، کوئی اس سے بڑھ کر تو کیا، کوئی اس کے برابر بھی نہیں. یہ برابری کیسے ہو سکتی ہے؟ الرحمن خالق ہے، الباری ہے، باقی دنیا میں سب مخلوق ہے، اللہ اور مخلوق برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ کہ جس مسجد سے آواز آئے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. آج وہاں پہ چند روز پہلے 3.5 سال کے عرصے میں $1.5-2 ملین لگا کر مودی سرکار نے مندر بنا کر اس کا افتتاح کر دیا.
اب وہاں پہ گھنٹیاں بج رہی ہیں، اب وہاں پہ مورتی پڑی ہوئی ہے ممبر کی جگہ پر، اب اسے سجدہ ریز ہو رہے ہیں. یہ فرق ہے. اور اس میں ہمیں ایک بات سمجھ آتی ہے، وہ یہ بات ہے کہ ہندوؤں میں یہ جو مودی ہے اور اس کی جو پارٹی ہے، یہ لوگ اور ان کے ادارے اپنے نظریے کے ساتھ بڑے مخلص ہیں. اچھا، ویسے انہوں نے اپنے آئین میں سیکولرزم رکھا ہوا ہے کہ سیاست کا مذہب سے کوئی لینا دینا نہیں. یہاں پہ ہندو بھی رہتے ہیں، مسلمان بھی رہتے ہیں، سکھ بھی رہتے ہیں. سیاست میں ہم مذہب کا کوئی لین دین نہیں رکھیں گے. یہ ہے سیکولرزم. مذہب اور سیاست جدا جدا. لیکن آج جو ان کا آئین اور دستور ہے، ان کی گزشتہ 70 سالوں کی تحریک سے اور اس سے آگے بڑھتے ہوئے آج کا جو دن ہے اور ہندو توا جو ان کا نظریہ ہے، اس سے چوتھی باری مودی لگانے کے تیاری میں ہے. وہ خالص مذہبی متشدد ریاست ہندوستان کو بنانا چاہتے ہیں اور وہ بہت تیزی کے ساتھ یہاں تک پہنچ چکے ہیں. اور اس کی افتتاحی تقریب ہوتی ہے مندر کی، اور ان کے جن کا جو بڑا آقا ہے RSS، کہ جس نے لاکھوں لوگ ٹرینڈ کیے ہوئے ہیں، اسلحہ کی ٹریننگ دی ہوئی ہے، کیمپس موجود ہیں، اسلام دشمنی پہ مبنی جتھے موجود ہیں، جسے انڈیا میں ہی کئی بار بین کیا گیا ہے. اس کا سربراہ موہن بھاگوت، وہ بھی اس میں مہمان خصوصی چیف گیسٹ کے طور پر مندر میں آتا ہے. اور یہ لوگ بہت خوش ہیں. ہندوستان میں خوشیوں کے شادیانے بجائے جا رہے ہیں. لیکن ایک بات تو یہ ہوئی کہ یہ لوگ اپنے نظریے سے بڑے مخلص ہیں. اس کے مقابلے میں ہم اپنے نظریے سے مخلص نہیں ہیں. ہمارا 75 سالوں میں آج تک فیصلہ ہی نہیں ہوا. سیاستدان ہی فیصلہ نہیں کر پائے کہ اس ملک کو کس ڈائمنشن میں لے کر جانا ہے. کوئی کہتا ہے یہاں سیکولرزم ہوگا. بھٹو کا دور آیا تھا، اس نے نیشنلزم سے ایک تجربہ کر کے پورے پاکستان کی، سوشلزم سے پورے پاکستان کی معیشت کو تباہ کر دیا تھا. لگے ہوئے سارے تجربات کرنے پر. یاد رکھیے گا، یہ پاکستان کی بنیاد میں جو اس شجر، پاکستان ایک درخت، ایک شجر ہے، اس کی بنیاد میں جو بیج ڈالا گیا ہے وہ ہے پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. یہ جو بیج اس شجر میں ڈالا گیا، جس پر یہ درخت قائم ہوا، پروان چڑھا ہے، اسے پانی نہیں دیا گیا. اسے ہجرت کے وقت لاکھوں مسلمانوں کا خون دیا گیا، جس سے اس پودے کی، اس شجر کی آبیاری کی گئی ہے. اب جسے لا الہ الا اللہ کا بیج ملا ہے، اس شجر کو سیکولرزم کا پھل نہیں لگ سکتا، لبرلزم کا پھل نہیں لگ سکتا، سوشلزم، کمیونزم کا پھل نہیں لگ سکتا. 76 سالوں سے مارے نظاموں کے تجربات کرتے ہیں، ناکام ہیں، بدترین حالات میں ہر اعتبار سے پہنچ چکے ہیں. اس کا ایک حل ہے، اس کے بیج میں ہے لا الہ الا اللہ. اللہ سے جو وعدہ کیا گیا تھا وہ یہ کلمہ تھا. عوام سے جو وعدہ کیا گیا تھا وہ اسلام کی عملی تنفیذ اور تعبیر، تصویر تھی. جب تک یہ وعدہ پورا نہیں ہوگا، اس درخت کو اسلام کا پھل نہیں لگے گا، تب تک اس ملک میں کامیابی نہیں ہو سکتی. اگر ہم آم کا پودا لگائیں اور کہیں اس کو ناریل لگ جائے، بکری کے تھنوں کو دبائیں اور کہیں یہاں سے شہد نکلے، شہد کی مکھی کا چھتا اتاریں اور ایکسپیکٹ کریں کہ یہاں سے دودھ نکلے، نہیں ہو سکتا. فطرت کے خلاف یہاں پہ جو ہم نے بیج بویا ہے وہ یہ کلمہ اور نظریہ ہے. جب تک ساری جماعتیں، عوام، ایجنسیز، ادارے سب مل کر ہم اس اللہ کے دین اور نظام کے ساتھ مخلص نہیں ہوں گے جیسے وہ ہوئے ہیں، اور اس طرح جب تک ہم نہیں ہوں گے ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. یہاں پر دوسری بات ایک نقطے کی وہ یہ ہے کہ یہ جو بابری مسجد ہے اس کا افسوس بھی نہیں کیا گیا. مندر کا افتتاح ہو گیا، یہاں پہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. رام مندر کی تصویریں مودی نے افتتاح کیا، پوری دنیا میں چلی، سوشل میڈیا کے ذریعے ہر بندے کے پاس پہنچی.
لیکن نوجوان غافل ہیں، معلوم ہی نہیں کہ کس مسجد کو گرا کر یہ مندر بنایا گیا اور کتنے 100 سال لگائے انہوں نے اس تحریک پر اور اسے پروان چڑھایا، عملاً اس کا کردار اپنایا۔ افسوس تو یہ ہے کہ پورے پاکستان میں کسی جماعت نے، کسی بندے نے ایک پروگرام بھی نہیں کیا، ایک مظاہرہ بھی نہیں کیا۔ چلو دشمن کو جواب تو کیا دینا ہے، وہ کم از کم ایسا پروگرام تو کر دے کہ عوام پاکستان کو یہ شعور تو ملے کہ ایک بابری مسجد تھی، اس کا ہم نے بدلہ لینا ہے اور یہ مندر انشاءاللہ مسجد میں تبدیل ہوگا۔ یہ دن تو بدلتے رہتے ہیں۔ افسوس یہ ہے کسی کی زبان پہ کچھ بھی نہیں آیا، درد ہی نہیں ہے، حمیت و غیرت ہی نہیں ہے۔ یہاں پہ لوگ پوچھتے ہیں وہ اللہ کے گھر کو بچانے کے لیے وہ ابابیل آئے تھے، اللہ تعالیٰ ابابیلوں سے مدد کیوں نہیں کرتا؟ ہاں وہ ابابیل آئے تھے بیت اللہ کی حفاظت کے لیے، قرآن نے اس کا نقشہ بیان کیا ہے۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، تو نے نہیں دیکھا تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا تھا؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، ان کا سارا پلان خاک میں ملا دیا، ناکام کر دیا۔ وارسل علیہم طیرا ابابیل، آئے پرندے آئے، چھوٹے چھوٹے پرندے، اللہ کی بھی شان۔ اللہ ہاتھیوں کو مارنے کے لیے انہی پہاڑوں سے بڑے بڑے پتھر مارتا، لیکن اللہ نے بھی کچھ دکھانا تھا کہ تم بڑے بڑے قد آور زور آور ہاتھی لے کر آئے ہو، اللہ مارنے پہ آئے تو چڑیا جیسے چھوٹے چھوٹے پرندے لائے گا اور ان کے منہ میں چھوٹے چھوٹے کنکر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں ایسا زہر اور بارود ملایا تھا، وہ جہاں جہاں لگے ایسے نوکیلے پتھر تھے، فجعلہم کعصف مأکول، بھرکس نکال کے رکھ دیا، سارے برباد ہو گئے، نام و نشان مٹا دیا، عبرت بنا دیا قیامت تک۔ مگر یہ تب تھا کہ جب وہاں پہ مسلمان نہیں تھے، اللہ کے رسول ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، اسلام قریب قریب تھا۔ جب اللہ کے بندے وہاں پہ نہ ہو تو میرا رب ابابیل کے ذریعے اپنے گھروں کی حفاظت کرتا ہے۔ جہاں کروڑوں اربوں مسلمان ہو وہاں ابابیل نہیں آتے، وہاں رب اپنے بندوں کو آزماتا ہے کہ ان میں غیرت کتنی ہے، یہ ابابیل بنتے ہیں کہ نہیں۔ وعدہ اس نے کیا ہے قرآن میں، وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اللہ کہتے ہیں یہ بھی ہم نے لوگوں کا ایک طریقہ رکھا ہے کہ ہم لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جب بدی آتی ہے تو خیر اور نیکی کے لوگ بھی کھڑے ہوتے ہیں۔ جب فرعون آتا ہے تو موسیٰ بھی آتا ہے، جب نمرود ہوتا ہے تو ابراہیم بھی پیدا ہوتا ہے۔ جب دنیا میں کفر اپنی قوت کے ساتھ کھڑا ہو تو اللہ تعالیٰ انہیں پاش کرنے کے لیے مسلمانوں کو، اسلام کو کھڑا کرتا ہے۔ پھر کیا رومن، کیا پرشین، کیا ایران کا کسرا، کیا روم کا کیسر، پھر دنیا میں ان کا نام و نشان جہاد کے ذریعے مٹا دیا جاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے اگر اللہ کا یہ نظام نہ ہوتا، دنیا میں گرجے جس دور میں عیسائی عبادت کرتے تھے، مسلمان ہوتے تھے، ان کے راہب اور یہ یہودیوں کے معبد خانے، اور آج کے دور میں اللہ کی مسجدیں، اللہ کہتا ہے یہ سب مسمار ہو جاتی۔ یہ جو اللہ نے بچائی ہے نا، اس زمین پہ اللہ کے کچھ لوگ ہیں جو ان بدی کا مقابلہ کرنے کے لیے، مدد کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پھر اللہ نے آیت میں آگے کیا کہا؟ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ، اللہ کی مدد لوگ کھڑے ہوں اللہ کے دین کے لیے، اسلام کے لیے، مساجد کی حرمت کے لیے، مساجد کی عزت کے لیے، میرا رب کہتا ہے وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، پھر اللہ بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا۔ جب لوگوں میں شعور آتا ہے، جب لوگوں میں غیرت آتی ہے، اللہ ایسے معاملات میں غیبی مدد
غیرت جگا کر مسلمانوں کو بیدار کر کے پھر ان کی غیبی مدد کرتا ہے۔ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، اللہ فرماتے ہیں جو رب کے دین کی مدد کے لیے اٹھے گا اللہ بھی اس کی مدد ضرور کرے گا۔ ان اللہ لقوی عزیز، مودی مضبوط ہو جائے، اسرائیل اس کی پشت پہ کھڑا ہو جائے، امریکہ اس کو آشیرواد دے، تم نے کوئی پرواہ نہیں کرنی، تمہارے اوپر وہ اللہ ہے، لقوی عزیز، طاقت والا بھی وہی ہے، غالب بھی وہی ہے۔ لیکن اللہ دیکھنا چاہتا ہے کون اٹھتا ہے۔ ابابیل مسلمانوں کے ہوتے ہوئے نہیں آتے۔ اللہ ہمارا امتحان لے رہا ہے، ہمارے ایمان کا، ہماری غیرت کا۔ ایمان کا ایک درجہ ہے آگے بڑھ کے روکیں، وہ تو نہیں ہے۔ ایک درجہ تھا کہ ہم زبان سے روکتے تھے، پروٹیسٹ کر کے، احتجاج کر کے، آج وہ بھی نہیں ہے۔ تو کم از کم ایمان کا سب سے آخری درجہ تو دل میں ہو کہ یار یہ اتنا بڑا اندھیر مچا ہے اس زمین پر، ہمارے پڑوس میں پہلے مسجد شہید ہوئی، 92 سے اب تک لوگ منتظر تھے کہ شاید عدالت فیصلہ کر دے دوبارہ مسجد بن جائے، لیکن اب تو مندر بن گیا ہے۔ تو کم از کم دل میں کوئی تو درد ہو اور جذبہ ہو کہ اللہ غوری اور غزنوی کی روایت کو زندہ کرتے ہوئے ہم پھر جائیں گے ہماری نسلوں میں یا ہماری زندگی میں، تو ہمیں موقع دے دے، ہم یہ بدلہ لیں گے۔ اللہ کہتا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، تم تو کھڑے ہو، میں تمہاری مدد کروں گا۔ اس کا دفاع بھلا کیوں ضروری ہے اس پہ بات کرنے کے لیے؟ اس لیے ضروری ہے 7,000 مسجدوں کی اور کچھ ہزار 2,500 قبرستانوں کی یہی یو پی کے صوبہ میں لسٹ بنائی ہے یہ اس دن مندر کے بعد کہ اب یہ بھی مسجدیں گرا کر مندر بنیں گے، اور مسلمانوں کے قبرستان یہ ایسی جگہ گھیری ہوئی ہے انہوں نے، یہاں پہ ہم بلڈنگیں پلازے بنائیں گے اور مسلمانوں کو کہیں گے اب زمین نہیں ہے دفن کرنے کے لیے، جاؤ ہماری طرح اپنے مردوں کو جلاؤ، پانی میں بہاؤ۔ یہ گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے۔ یہ ایک بہانہ تھا بابری مسجد کا، یہ ہندو فاشزم کی ایک لہر کا آغاز کیا گیا ہے، اور ایک ہی بقا ہے کہ اس کے مقابلے میں ہندوستان کے مسلمان کو قیادت ہے نہیں، بے بس ہے۔ اگر وہ کھڑے بھی ہوں گے تو کچھ لے جائیں گے، نسل کشی کا۔ ویسے ہی مودی سرکار کو ایک بہانہ چاہیے، کم از کم ان کی پشت پر پاکستان، اب تو عمارت اسلامی ہے، افغانستان، ایران بھی، یہ سارے مسلم ممالک کھڑے ہوں، مضبوط آواز دیں، سٹیٹمنٹ دیں، اور ان کو خبردار کریں کہ آئندہ مسلمانوں کی مساجد، قبرستان اور ان جگہوں پر حملہ آور ہونے سے اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھیں اور خبردار کریں۔ یہاں پر ہمارے کچھ ملی تقاضے ہیں، ملی غیرت کے تقاضے ہیں۔ پہلا تقاضا یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم اللہ کی مسجدوں کی حرمت اپنے دل میں پیدا کریں۔ ہمیں بابری مسجد کا غم ہے، اور بھی بڑی مسجدیں وہاں پر شہید ہوئی، ان کا بھی غم ہے، لیکن اللہ کی مسجدوں کا احترام ہمارے دل میں ہے ہی نہیں۔ وہ 7 بندے جنہیں اللہ نے عرش کا سایہ دینا ہے، وہ 7 بندے، رجل قلبہ معلق بالمساجد، کہ ایک بندہ جس کا دل مسجدوں سے جڑا رہتا تھا، مسجد سے جدا ہونے کے باوجود بھی اس کا دل مسجد پہ رہتا تھا۔ یہ تعلق مسجد سے پیدا کریں۔ 15 منٹ لے کر آتے ہیں مسجد، دکان کے باہر وقفہ نماز ہوگی، 10 منٹ میں ختم، قاری صاحب سے ہماری لڑائی ہو گئی، اگر 2 منٹ بھی اوپر چلے گئے، نماز ہوگی 10 منٹ میں ختم، سلام بھیرا، 15 منٹ بھی اللہ کو نہیں دیے، چلے گئے دکان پر۔ آواز آئی حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آئیے نماز کے لیے، آئیے کامیابی کے لیے۔ ہمیں اپنے کام، اپنے مہمان عزیز ہیں، ہماری مسجدیں ویران پڑی، یہی تاریخی مسجدیں ہمارے پاس بھی ہیں، فیصل مسجد ہے، بادشاہی مسجد ہے، بے حرمتی یہ بھی ہے ہماری، اسے پکنک اور شوٹنگ پوائنٹ بنایا ہوا ہے، بے حیائی بھی ہوتی ہے، فحاشی بھی ہوتی ہے۔ وہی جانے والے بد نصیب اور بدبختی مسلمانوں کی کیا ہے؟ سیر کرنے کے لیے مسجد میں جاتے ہیں، اذان ہو رہی ہوتی ہے،
ایک صف نماز کی ہوتی ہے، ہزاروں سیاح باہر آوارہ گردی کر رہے ہوتے ہیں، نماز کی توفیق نہیں ہوتی۔ یہ بے حرمتی نہیں مساجد کی، یہ اللہ کی نعمتیں ہیں مساجد۔ جب مسلمان مسجدوں کی قدر نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ یہ نعمتیں چھین لے گا۔ بھائیو، آج اس مسجد کی شہادت سے مندر کی تعمیر کے بعد ایک درد امت میں پیدا کریں۔ ظالموں، ان مسجدوں سے بڑی روگردانی کر لی تم نے۔ یہ آواز دیتی ہے رمضان المبارک ابھی بھی 11-12 مارچ، 1-1.5 مہینہ رہ گیا، رمضان آنے والا ہے۔ رمضان المبارک کی پہلی سحری ہوگی، فجر کا ٹائم ہوگا، اور یہ اس مسجد کی نہیں بات کرتا، پورے پاکستان کی ہر مسلک کی مسجد، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، ہر مسلک کی مسجد فجر کی نماز میں چیخ کر کہے گی اس محلے میں اتنے نمازی ہیں، اگر یہ نمازی بن جائے تو میں مسجدیں بڑی کرنی پڑے یا ہر گلی میں مسجد بنانی پڑے۔ ایسے رش ہوتا ہے فجر کی نماز۔ 5-7 دن گزرتے ہیں، مسجدیں پھر ویران، پھر پورا سال منتظر۔ لہذا یہ بے حرمتی مساجد کی آج ہمارے خطے میں پائی جاتی ہے۔ مسجد مرثیہ خواہ ہے کہ نمازی نہ رہے، وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ لاہور میں ایک مسجد بڑی تگودو کر کے ایک رات میں بنا دی، تو علامہ نے پھر اس پر بھی کہا مسجد تو بنا دی شب بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ ایمان کی حرارت والوں نے تو راتوں رات مسجد بنا دی۔ ہم کیسے گناہگار ہیں، ہمارا دل کیسی بدبختی اور پاپوں میں مبتلا ہے، ہمیں برس گزر جاتے ہیں پکے نمازی نہیں بنتے، مہینہ گزرتا ہے، ایک دن آتا ہے پورے مہینے میں میرا بھی اور آپ کا کہ جس میں ہم نے 5 نمازیں اکٹھی صحیح پڑھی ہوں، مگر نہ روزانہ ایک آدھی نماز یا 2 نمازیں یا ضائع ہوتی ہیں یا جماعت سے نہیں پڑھتے ہیں۔ لہذا آئیے آج اس سانحے پر اپنی مسجدوں کا احترام کریں، تقدس کریں، یہ اللہ کے گھر ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں احب البلاد، اس روئے زمین پر اللہ کو سب سے زیادہ جن ٹکڑوں سے محبت ہے وہ یہ مسجدیں ہیں، اور زمین کی جن جگہوں سے نفرت ہے وہ بازار ہے، کیونکہ وہاں پہ صرف دنیا ہی ہوتی ہے، اللہ کا نام نہیں ہوتا، بہت کم ہوتا ہے، اور یہاں پہ اللہ ہی اللہ ہوتا ہے، دنیا بھی سنورتی ہے، عقبہ بھی سنورتی ہے، اس لیے اللہ کو ان جگہوں سے بڑی محبت ہے، بڑا پیار ہے اللہ کو۔ دوسرا تقاضا یہ ہے کہ یہ جس طرح فاشزم اور ہندوستان کی بڑھتی ہوئی دشمنی ہے، ہمیں آج اپنی نسلوں کو تعارف کروانا ہے، بلکہ میں تو یہاں پر یہ بات کہوں گا کہ 1992 میں شہادت کے بعد بابری مسجد کا مقدمہ چلتا رہا، ان کی گورنمنٹ کو جرت نہیں ہوئی فیصلہ کروانے پر، اور وہاں پہ آپ کو پتا کہ زیادہ تر جو جج ہے نا وہ سیکولر ہے، ہندو بھی نہیں، یعنی ہندو مذہب سے بھی وہ یوٹیلائز ہو چکے ہیں۔ انہوں نے کہا ایویڈنس دے دو تو اجازت دیں۔ جب ہم نے 2017-18 میں پاکستان میں ایک بہت بڑا پریشر تھا ان کے اوپر، لوگ تھے کچھ یہاں پر جنہیں اپنے نظریے سے کشمیر اور ہندوستان کے مسلمانوں سے محبت تھی، جن کے امیر نے، جن کے قائد نے اپنی زندگی اور خون داؤ پہ لگایا، زندگی لگا دی۔ جرم یہ نہیں کہ یہاں پراپرٹیز بڑی بنائی ہوئی ہیں، پیناما میں نام ہے، جرم یہ ہے کہ یہ دشمن کہتے ہیں یہ کشمیر کا نام کیوں لیتا ہے، یہ مظلوم امت کی بات کیوں کرتا ہے، بس یہ جرم تھا۔ جب ہم نے ان سب کو رول بیک کیا، ہم بھی ان کے پریشر میں آ گئے، ہم نے بھی انہیں پس دیواریں زندہ کیا۔ اس کے بعد ہندوستان میں 2019 میں یہ فیصلہ جاری ہوا، 2020 میں یہ اعلان ہوا کہ مندر بنائیں گے، اور 3.5 سالوں میں انہوں نے کام کر دیا۔ اور یہ مخلص کشمیر کی قیادت، نظریے اور کشمیر کی بات کرنے والی پاکستان میں ایک ہی شخصیت اور اس کی جماعت، اس کی تو زبانوں پہ تالے ہیں، زباں بندی ہے، جیلوں میں ڈالا ہوا ہے، کوئی باہر نہیں،
اور باقی جتنے بھی ہیں سیاست کے نام پہ ایک دوسرے کو گھسیٹ رہے ہیں، لیکن کسی کو جرت نہیں ہوئی کہ بابری مسجد کی بات ہی کر لیں، کمزور ایمان اتنا ہی کہہ دیں مودی کہ تو نے اچھا نہیں کیا، اتنا ہی میسج دے دیں پاکستان کے مسلمانوں کو کہ بابری مسجد کو یاد رکھنا، حالات تو بدلتے رہتے ہیں، وہ ایک جیسے تو نہیں رہتے، لہذا ہمیں یہ ضرورت ہے، ہمارا یہ ملی تقاضا ہے آج کہ ہم ہندوستان کی اس دشمنی اور نفرت کو جو ان کے اندر پینیٹریٹ کر چکی ہے، اور اس دفعہ یہ مندر بنانے کے بعد تو اور مذہب کے نام کا وہ بولتے ہیں، اور دنیا کا دوہرا معیار دیکھو، اگر یہاں پہ پاکستان کا بالخصوص اور پوری دنیا میں بالعموم اگر کوئی مسلم حکمران داڑھی رکھ لے، ٹوپی پہن لے، امامہ پہن لے، رومال رکھ لے، یا وہ مسجد منبر کا وارث بنے، خطاب فرما دے، کوئی دین کا لباس شلوار قمیض جبہ پہن لے، پوری دنیا میں شور مچ جاتا ہے، تنقید ہوتی ہے، دنیا والوں کو پریشانی ہوتی ہے، انہیں یہ مسلم حکمران ہضم نہیں ہوتا، مذہب کی یاد دلاتے ہیں، فنڈامنٹلسٹ ہو تم، بنیاد پرست ہو تم، اسلام کرتے ہو تم، ہم تمہیں وارن کرتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں یہ مودی نے پچھلے 1.5 سال داڑھی رکھی ہوئی، دیکھا تھا کہ نہیں؟ داڑھی اس میں رکھی ہوئی تھی، پجامہ وہ تنگ سا پہن کر، وہ کبھی کبھی جناب مندروں میں الٹا سیدھا لیٹتا بھی ہے، یوگا بھی کرتا ہے، اور پانیوں میں جا کر عبادت بھی کرتا ہے، اسے پوری دنیا کا میڈیا ایکسپٹ کرتا ہے۔ اس کا مطلب ہے مسئلہ داڑھی کا نہیں ہے، ہندو رکھے تو قبول ہے، سکھ رکھے تو قبول ہے، مسئلہ اسلام کا ہے، اسلام سے محبت کا ہے، انہیں خطرہ ہے لَيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، کہیں قرآن کا وہ وعدہ یہ حکمران پورا نہ کر دے۔ سو جو بھی کبھی اسلام کا نام لینے والا آیا، اس نے ان کو بڑا ہی رلایا، انہیں تڑپایا، انہیں ہضم نہیں ہوا جب تک اس کو یا مار نہ دے یا تخت سے اتار نہ دے۔ اور یہ جو یوگی آدتیہ ناتھ، یہ ہندوستان کا یو پی کا وزیر اعلیٰ ہے، یہ پنڈت ہے، پنڈت، آپ اس کو دیکھیں، گنجا ہے، داڑھی مونچھ صاف کی ہوئی ہے، نارنجی اورنج کلر کی زرد چادروں میں رہتا ہے ہمیشہ، وہی نیچے چادر وہی اوپر، اسی حالت میں اسمبلی میں آتا ہے، اسی حالت میں افتتاح کرتا ہے، اسی حالت میں سیاست ہے اس کی، اور مودی بھی اندر سے پورا پنڈت، RSS کا ہنڈا بدماش، ان کا پالا ہوا مذہب اس کے اندر انجیکٹ کیا ہوا ہے، لیکن دنیا والوں کا دوہرا معیار تو دیکھو، وہ اپنی عبادات اور مذہب کے نام پہ پورا مذہب پھیلائیں، پورے مذہب کو ایکسپلین کریں اپنے رویوں سے، 24 گھنٹے ہندوازم کو پروموٹ کریں، تو دنیا میں اتنی جرت نہیں ہے کہ وہ اسے وارن کریں۔ اگر یہ الارم دیتے ہیں تو صرف مسلمانوں کو، خطرہ دیتے ہیں تو صرف مسلمانوں کو، ان کے اندر اسلام کی دشمنی ہے، لہذا یہ اپنے بچوں کو پڑھا دو گے تو بچ جاؤ گے، مگر نہ اس کا نقصان بہت بڑا ہوگا اگر ہم نے آنکھیں بند رکھی کبوتر کی طرح۔ اور یہ ہندوستان میں یہ فتنہ پنپ چکا ہے، اب تو یہ چوتھا ٹینیور لگانے والا ہے حکومت میں۔ اور آخری بات، ہمیں آج ضرورت ہے، ہمارا یہ ملی تقاضا ہے کہ ہماری جتنی بھی سیاسی اور بالخصوص مذہبی جماعتیں یہ ساری کی ساری اس مسئلہ میں جمع ہو جائیں، آپس کے اختلاف چھوڑیں، جھگڑے چھوڑیں۔ کب تک یہ ایک دوسرے کو روندتے رہیں گے، پاگل بناتے رہیں گے؟ وہ بلاول اس نے کہا کہ ہم 300 یونٹ دیں گے، اور بھی کوئی ایک دعویٰ کیا، اسے کل پرسوں انٹرویو میں اینکر نے کہا کہ یہ جو اتنی بڑی تم نے بات کی ہے کہ پورے پاکستان کو 300 یونٹ فری کر دوں گا، پوری کر سکتا ہے؟ آگے سے ہنس کے کہتا ہے خواب دیکھنے میں کون سی کوئی پابندی ہے؟ یہ تو ان کی میچورٹی ہے، یہ تو مذاق کرتے ہیں قوم کے ساتھ، یہ تو باریوں کے منتظر ہیں، یہ ایک دوسرے کے ساتھ جعلی نفرتوں کے ڈرامے رچاتے ہیں۔ آج اس گندے نظام کے بدترین نتائج ہمارے سامنے ہیں۔ ضرورت یہ ہے کہ ہمارے ادارے، ہمارے لوگ، سیاسی اور مذہبی لوگ اپنے ملک کے نظریات کے بھی، جیسے ہم
اپنی جغرافیائی سرحدوں کے محافظ ہیں، اپنے نظریات کو بھی طے کر کے یہاں پہ اسلام کی چوکی داری اور پہرے داری کریں اور یہ امت کو انتشار اور افتراق سے نکالیں۔ یہ جو ہم نے انتہائی غلیظ ماحول بنا دیا ہے کہ سیاست گالیوں سے گولیوں تک آ گئی ہے، ہماری دوستی دشمنیوں کے معیار یہ نون پی ٹی آئی اور مسلم بس یہ رہ گیا ہے، مسلم لیگ تو اس کا ہے تو اس کا ہے، لڑائی جھگڑے اس بنیاد پر ہے۔ وہ اللہ کی قسم جو نفرت اور محبت کا معیار ہمارے دین نے ہمیں دیا تھا کہ اللہ کے لیے محبت، اللہ کے لیے نفرت، آج ہم نے اس قسم کی نفرتیں اور محبتیں سیاست کی بنیاد پہ دلوں میں رکھتے ہیں، دیکھنا گوارا نہیں کرتے۔ یہ نون لیگ کا ہے، وہ کہتا ہے یہ پی ٹی آئی کا ہے، دیکھنا گوارا نہیں کرتے۔ یہ اختلاف نہیں، اب افتراق اور انتشار تک پہنچ چکا ہے، اور اس میں بھی ہم یعنی یہ استرارن ایک نظام ہے، کیونکہ اس کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ ہماری جماعت نے، امیر محترم نے 30-35 سال اس سے کنارہ کشی کر کے لوگوں کو وہ خلافت کا، بادشاہت کا، امارت کا، وہ اسلام کے جو ماڈل اور ڈیزائن ہے عمل میں وہ دنیا کو دکھائے، سمجھائے، بڑی کوشش کی کہ ہمارا نظام ہی بدل جائے، لیکن کامیابی ملے گی، کوششیں رائے گاہ نہیں جاتی۔ لیکن اس کلچر میں ان لوگوں کو ان کے رحم و کرم پہ مزید چھوڑ دیں تو یہ گوارا نہیں۔ جو ہم نے بھی اسٹیپ لیا، اللہ کا شکر ہے کہ مرکزی مسلم لیگ کا بھی جو منشور ہے، ہم کسی کو نہ ایسی محبت اور نفرت کی دعوت دیتے ہیں۔ یہ ایک سیاست کا کلچر ہے، اس کی محبت اور نفرت ایمان اور کفر نہیں ہونی چاہیے، اور یہ پاکستان میں جو ماحول بن چکا ہے اسے ریورس ہونا چاہیے، وگرنہ اس کے خطرناک نتائج ہیں۔ دشمن ہمارا کتنی بڑی تیاری کیے ہوئے ہے، اس نے یہ مندر تعمیر کر کے، اور اس سے بھی بڑی افسوس کی بات یہ ہے کہ 3.5 سال 4 سال ہو گئے ہیں عدالت کے فیصلے کو، 20 کلومیٹر دور مسلمانوں کو متبادل مسجد کی جگہ دی گئی ہے، 5 یا 20 ایکڑ غالباً، اور وہاں پر محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے مسجد بننی ہے۔ انہوں نے 3.5 سالوں میں مندر بنا دیا ہے، $1.5 بلین لگا کر۔ مسلمان وہاں پہ مسلم کونسل جو لا کونسل ہے، سنی کونسل، وہ اپیلیں کر رہی ہے، ابھی تک وہاں پہ مسجد کی ایک اینٹ نہیں رکھی۔ یہ مندر بنا کے افتتاح کر چکے ہیں، وہ متبادل مسجد بھی نہیں بنا سکے۔ تو بہرحال یہ مسلمانوں کا ایک بڑا ہی ذلت اور رسوائی کا وقت ہے، ایک وقت سے ہم گزرے ہیں، تو اس میں یہ اللہ تعالیٰ ٹیسٹر لگاتا ہے امت کو کہ بیدار ہو جائے، غیرت آ جائے، ان کا ایمان بڑھ جائے۔ تو یہ آج جو ہم نے آپ کے سامنے موضوع بیان کیا، تاکہ اللہ کی مساجد کی جو حرمت ہے، جو اسلام کا محور اور مرکز ہے، اسلام کا شعار ہے، یہ ہمارے دلوں میں اس کی عقیدت اور محبت زندہ ہو، اور جن مسجدوں کو مسمار کر کے دشمن اپنے عزائم پورے کر چکا ہے، ہم بھی عہد کرتے ہیں اللہ کو ہمیں موقع دے، انشاءاللہ ہم انہیں دوبارہ مسجدوں میں تبدیل کریں گے۔ رہے نام اللہ کا، اللہ کی مدد کا وعدہ ہے، اور وہی انشاءاللہ قیامت تک رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق دے، ایمان والی زندگی دے، حالت ایمان میں شہادت کی موت دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔